ابھی جو یہ نظم پڑھ رہے تھے وہ ایک نظم میں ایک ماں کا درد ہے، ایک ماں کی زبانی وہ نظم ہے. آپ کو پتا ہے کہ دلی کی مشہور ترین اور ایک عظیم یونیورسٹی جواہر لال نہرو یونیورسٹی JNU سے ایک اسٹوڈنٹ، ایک بچہ غائب ہوتا ہے جس کا نام نجیب ہوتا ہے. اور وہ بچہ، وہ اسٹوڈنٹ آج کے ڈیٹ میں 4 سے لے کے 5 سال سے زائد ہو چکے ہیں. وہ آج بھی اس کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے. در در کی ٹھوکریں اس کی ماں کھا رہی ہے، انصاف کے لیے بھٹک رہی ہے، مگر اس ملک کا جو کوٹ ہے، اس ملک کا جو سسٹم ہے، وہ اس بچے کو اور اس ماں کو ابھی تک انصاف نہیں دلا رہا ہے. اس ماں کے آنسوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو اسی میں ایک شاعر جو عمران پرتاپ گڑھی ہے، انہوں نے ایک ماں کیا کہہ رہی ہے کہ دلی کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا اور دلی نے کیا دیا، تو اس ایک ماں کا درد تھا جس درد کو آپ کے سامنے اس بچے نے بیان کیا. کبھی کبھی شاعری لکھنے کا شوق ہوتا ہے، کبھی سیلف کمپوز شاعری کرتے ہیں. تو میں نے بھی کبھی اس پر ایک شعر لکھا تھا کہ اٹھا کر قلم میں اب کیا داستان ہندوستان لکھوں، کہ اٹھا کر قلم میں اب کیا داستان ہندوستان لکھوں، اخلاق لکھوں، نجیب لکھوں کہ احسان لکھوں. غرق ہو گیا ہے گلستہ میرے چمن کا، کشتی بھور میں ہے، جی تو چاہتا ہے صرف طوفان لکھوں. معزز سامعین اعظام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ آپ آج یہاں پر جو آئے ہیں اس کا مقصد ہمارا آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. ہمارے 6th اور 9th انٹرنس کے جو اسپائرنٹ ہیں، جو بچے ہیں، وہ کل ٹیسٹ میں شامل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. آج کی اس بزم کو انعقاد کرنے کا مقصد اور اس کا آبجیکٹو اور ایم یہ ہے کہ آپ کو بتایا جائے کہ یہ جو آخری کے چند لمحات ہوتے ہیں، یہ جو آخری کے جو کچھ وقت ہوتے ہیں، اوقات ہوتے ہیں، وہ آپ کو کیسے گزارنا ہے. ایگزامینیشن ہال میں جانے کے بعد آپ کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، آپ کو کوشچنز پیپر کو کیسے سالو کرنا ہے، آپ کو کس کس طریقے کا کون کون سی وہ جو حربے ہیں اس کو اپنانے ہیں. تو ان تمام چیزوں پر ہماری معزز فیکلٹی یہاں پر موجود ہیں جو آپ سے یہاں پر آج بہت ڈیٹیل میں اور اچھے سے بات کریں گے. میں آپ لوگوں کے سامنے موٹیویشن کے طور پر 2-3 باتیں کہنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جتنے بھی بچے یہاں پر موجود ہیں، کوئی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں، کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہماری تیاری کیسی ہے، کیا نہیں ہے. آپ پورے طور سے فل کانفیڈنٹ ہوں کہ آپ نے جو بھی پڑھا، جیسا بھی پڑھا، وہ سب ٹھیک تھا، وہ سب اچھا تھا. آپ خود پر بھروسہ رکھ کر اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر ایگزامینیشن ہال میں انٹر کریں. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا سب بہتر ہوگا. یہاں پہ موجود، اس بھیڑ میں موجود تمام بچے کے اندر ایک ایک پوٹینشیل ہے. تمام بچے کچھ نہ کچھ اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے اس کی क्षमता رکھتے ہیں. اور تمام بچے یہاں پر جو اس بھیڑ میں موجود ہیں، سب اپنے آپ میں بے مثال ہیں، سب اپنے آپ میں یونیک ہیں. زمانہ آپ سے کیا کہہ رہا ہے، دنیا آپ سے کیا کہہ رہی ہے، اگر آپ صحیح ہوں، آپ حق پہ ہوں، تو آپ کو ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں دینا ہے. تھامس الوا ایڈیسن کا آپ نے نام سنا ہوگا، جس نے یہ الیکٹرک بلب وغیرہ کو ایجاد کیا. تو تھامس الوا ایڈیسن طالب علمی کے زمانے میں جب وہ اسٹوڈنٹ تھے تو ان کا اکیڈمک بیہیویئر اتنا اچھا نہیں تھا. اکیڈمک میں وہ بالکل اچھے نہیں تھے. جس اسکول میں وہ پڑھا کرتے تھے، وہاں کے اساتذہ، وہاں کے ٹیچرز ان سے تنگ آ گئے تھے اور ان کی ماں کے نام اسکول اتھارٹی نے ایک خط لکھا اور کہا کہ تم جا کر یہ اپنی ماں کو یہ خط دے دینا. چونکہ تھامس الوا ایڈیسن اس کو پڑھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے جا کر اپنی ماں کو وہ خط تھما دیا اور کہا کہ یہ خط ہمارے پاس اسکول سے آیا ہے. ماں نے جب خط پڑھے تو خط پڑھنے کے بعد آنکھوں سے زارو قطار آنسو بہنے لگتے ہیں
ماں رونے لگتی ہے. ایڈیسن اپنی ماں سے پوچھتے ہیں کہ آخر آپ کے یہ رونے کی وجہ کیا ہے, آپ رو کیوں رہی ہیں؟ تو ماں نے جو اس وقت جواب دیا اور کہا کہ بیٹے, اسکول سے جو تمہارا خط آیا ہے, جو لیٹر آیا ہے, اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کا بچہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, بہت ایکسٹرا کریکولر ہے اس کا مسئلہ. ہمارے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے اتنے پیارے اور اچھے بچے کو, آؤٹ اسٹینڈنگ بچے کو ہم پڑھا سکیں, ہم اس کو گائیڈ کر سکیں. لہذا یہ بات صحیح ہوگی کہ آپ اپنے بچے کو خود گھر کے اندر گائیڈ کریں, یہ زیادہ مناسب ہوگا. یہ بات ہو جاتی ہے. اس کے بعد تھامس الوا ایڈیسن کی زندگی گزرتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب پوری دنیا میں ان کا نام ہوتا ہے. اس پوری صدی کے سب سے بڑے موجد اور آوشکارک بن کے سامنے آتے ہیں, ایک بڑے سائنٹسٹ بن کر سامنے آتے ہیں. ماں کا انتقال ہو جاتا ہے. جب وہ جاتے ہیں اور جہاں پر ان کے ماں کے کچھ سامان رکھے ہوئے تھے ان کو دیکھنا اور ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیم وہی خط جو اسکول سے آیا تھا وہ ایڈیسن کے ہاتھوں لگ جاتا ہے. ایڈیسن جب اس کو پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے تو جو ماں نے بتائی تھی چیزیں وہ بالکل اس کے برعکس اور الٹی چیزیں ہیں. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے بچے کا دماغی توازن خراب ہے, ہم نے پڑھانے کی بڑی کوشش کی, یہ پڑھ نہیں پا رہا ہے, اب ہماری اتنی ہمت اور ہماری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ کے بچے کو فردر اس اسکول کے اندر جھیل سکتے ہیں. لہذا مناسب یہی ہوگا کہ آپ اپنے بچے کو اب گھر میں تعلیم دیں, آپ اپنے بچے کو اب گھر میں پڑھائیں. تو یقین جانیے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دیش کا جو بھوشیہ ہے, ہمارے دیش کا جو فیوچر ہے وہ بیک بینچ پہ لائی کرتا ہے, وہ بیک بینچ اسٹوڈنٹس ہے. ایز اے ٹیچر جو پریمی اسٹوڈنٹس ہیں, جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں 4-5 جن کا کانسیپٹ بہت صاف ہے, جن کو اللہ نے ذہن دیا ہے, اگر میں ان اسٹوڈنٹس کو سمجھا دوں اور ان کو سیٹسفائیڈ کر دوں تو میں مانتا ہوں کہ میں ایز اے ٹیچر ٹوٹلی فیل ہوں. میرا کوئی مقام نہیں, مجھے اپنے آپ کو ٹیچر کرانے کا شاید کوئی حق نہیں. اس کلاس کے اندر جو سب سے نچلے طبقے کا اسٹوڈنٹ ہے, جو پڑھائی میں کمزور ہے, اس کو میں نے مین اسٹریم اسٹوڈنٹ کے مقابلے اور کاندھے کے برابر لا کے کھڑا کر دیا تو تب میں سمجھوں گا کہ ایز اے ٹیچر میں کامیاب ہوں. اور یہی ایک ٹیچر کی خصوصیت ہونی چاہیے. الحمدللہ مجھے بتاتے ہوئے بے حد خوشی ہے کہ جہاں ایک طرف آپ تعلیم کے اندر کمرشلائزیشن کا دور دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کمرشلائز ہو رہی ہے. کوچنگ میں کاروبار کا زہر ہے, ہر ایک جگہ پروفیشنلزم کے نام پہ لوٹ مچی ہوئی ہے. بہت ساری کوچنگ ہو سکتا ہو آپ کا بھی سابقہ پڑا ہوگا, بہت ساری کوچنگ کو ہم نے بھی دیکھا, مگر جس کوچنگ کے اندر, جس انسٹیٹیوٹ کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو صرف اور صرف تعلیم سے روشناس نہیں کرتا ہے, وہ صرف اور صرف آپ کو تعلیم نہیں بتاتا ہے بلکہ تہذیب, تمدن اور کیسے اپنی زندگی کو گزاری جاتی ہے, کیسے اپنی لائف میں ایک ڈسپلن کا کیا امپورٹنس ہے, اس کے بارے میں آپ سے بات کی جاتی ہے. یہاں پر بچے کو ایز اے اسٹوڈنٹ نہیں لیا جاتا ہے کیونکہ علم اچیور ایک پورا پریوار ہے, ایک پوری فیملی ہے. اور یقین جانیے کہ جب فیملی ہوتی ہے تو اس سے رشتہ انسان کا کبھی نہیں ٹوٹتا ہے. فیملی کے ساتھ انسان ہمیشہ جڑا رہتا ہے. آج آپ کوچنگ کے اندر ہے, آج ہم سے آپ جڑے ہوئے, آپ سے ہم جڑے ہوئے, آپ کل ہو کے ٹیسٹ دے کے چلے جاؤ گے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد ہم آپ کو نہیں جانتے. ہم اسی پرتپاک انداز میں آپ کے خیر مقدم کرنے کے لیے تیار رہیں گے, آپ کی ہیلپ اور آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے تیار رہیں گے جس حساب سے آپ کوچنگ کے اندر اور انسٹیٹیوٹ کے اندر موجود تھے. اور میرا یہ ماننا ہے کہ شاید یہی حق بھی ہے, تعلیم کا یہی ایک مشن بھی ہونا چاہیے. شاید یہی مشن جو ہمارے بابا تعلیم سر سید علیہ رحمہ نے دیکھا تھا. سر سید علیہ رحمہ کا ایک فنڈا تھا, ایچ ون ٹیچ ون, کہ ہر ایک انڈیویجول تک تعلیم پہنچے, ہر ایک انڈیویجول تک تہذیب آئے. چونکہ پتا ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف تعلیم سے انسان اگر بڑا بن جاتا تو پھر بات ہی الگ ہو جاتی, کیونکہ تہذیب سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ, تعلیم سے جاہل کی جہالت نہیں جاتی. آپ جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے, آپ جب تاریخ کو دیکھیں گے
تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو جرمنی میں جو ہٹلر تھا، جب وہاں پر اس کی تاناشاہی چل رہی تھی تو ایک پرٹیکولر ریس کو، جس کو جوز بولتے ہیں آپ، اس کو اس نے ماس کلنگ کروائی، ہولوکاسٹ ہوا، مروانا شروع کر دیا جیوز کو. اب جیوز کو کہاں کہاں وہ لوگ مروایا کرتے تھے؟ کنسنٹریشن کیمپ میں لے جایا کرتے تھے، گیس چیمبر میں لے جایا کرتے تھے. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز کہ وہ جو کنسنٹریشن کیمپ تھا اس کی پوری ڈیزائننگ کو جو تیار کرتے تھے وہ بڑے قابل اور کوالیفائڈ انجینئر ہوا کرتے تھے. جو گیس چیمبر میں کون سی گیس کو دینا ہے، میڈیکلی طور پہ وہ لوگ پروفیشنل ڈاکٹرز ہوا کرتے تھے. ایک ڈاکٹر جس نے اتنی زیادہ تعلیم حاصل کی، ایک انجینئر جو پڑھ لکھ کر اتنا زیادہ کوالیفائڈ بنا، وہ وہاں پر انسانیت کا قاتل ہے، جو جہاں سے تہذیب مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو میرا آپ سے یہ ایک سوال ہے کہ کیا ایسی تعلیم کا آپ کے سامنے کسی قسم کا کوئی فائدہ نظر آ رہا ہے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تہذیب کا ہونا بھی وہ بہت امپورٹنٹ ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. شاید اسی وجہ سے میری جو نیک خواہشات ہیں، جو میری نیک دعائیں ہیں کہ آپ سبھی لوگ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جائیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دنیا کے اندر تمام یونیورسٹیز ہیں، اس سے اچھی اور اس سے بڑی یونیورسٹیز ہیں، یہ بات سچ ہے. مگر دھیان دیجئے، کلچر کے نام پر اور جو تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو ایک اچھا انسان بناتی ہے، آپ کو تہذیب اور جینے کا سلیقہ بتاتی ہے، میرا ماننا ہے کہ شاید دنیا کے اندر آپ کسی بھی یونیورسٹی میں گھوم آئیے، آپ کو ایسی مثال اور ایسی نظیر دیکھنے کو نہیں مل سکتی. تو معزز طلبہ و طالبات، آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر صرف تعلیم حاصل اس لیے مت کیجئے کہ آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر بننا ہے. تعلیم اس لیے صرف حاصل مت کیجئے کہ آپ کو ایک شاندار انجینئر بن کے خوب پیسے کمانے ہیں، آپ کو دنیا کے سامنے اور مقابلے میں کھڑا ہونا ہے. بلکہ میں آپ سے کہوں گا کہ تعلیم اس لیے حاصل کیجئے کیونکہ آپ کو خدمت خلق کرنی ہے. آپ کے اندر سوشل سروس کا جذبہ ہونا چاہیے، آپ کے اندر لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر جو MBBS کمپلیٹ کرتا ہے، MD کرتا ہے، بہت اپنا ایک ٹائم دے دیتا ہے، اس کے بعد وہ پروفیشنل بن جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی تعلیم کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اس ڈاکٹر کو اللہ نے یہ چانس دیا لوگوں کی خدمت کرنے کا، اور وہ خدمت نہ کر سکا لوگوں کی اور پروفیشنل بن کے رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی انسانیت پر لعنت ہے. تو ہمیشہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ اپنے اندر مورلٹی کو، ایتھیسٹی کو اور ویلیوز کو اڈاپٹ کیجیے. پہلی چیز تو یہ. دوسری چیز جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں، دوسری بات آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اچیور جو ہوتا ہے اس کا ہمیشہ فوکس بالکل گول پہ ہونا چاہیے. کہ آپ کا پرٹیکولر ایم کیا ہے، گول کیا ہے، ہمیشہ اس پر آپ کو دھیان لگانا چاہیے. قدیم ہندوستان کے حوالے سے تاریخ کا معائنہ کرو گے، آپ تاریخ کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ایک جنگ ہوتی ہے مہابھارت کی لڑائی دو لوگوں کے بیچ میں، دو گروپس میں لڑی جاتی ہیں. ایک طرف پانڈووں کی سینا ہوتی ہے جس میں آپ ارجن کو بہت اچھے سے جانتے ہیں، دوسری طرف کوروں کی سینا ہوتی ہے. کورو اور پانڈو میں یہ جنگ لڑی جاتی ہے، اور کورو کی طرف سے گرو دروناچاریہ جو ہوتے ہیں وہ ان کے گائیڈ ہوتے ہیں اور وہ مینٹر ہوتے ہیں. یہ وہی گرو دروناچاریہ ہیں جنہوں نے کوروں کو بھی تعلیم دی تھی اور پانڈووں کو بھی پڑھایا تھا. اور پانڈووں کی طرف سے جو تعلیم دیتے ہیں، جو ان کو گائیڈ کرتے ہیں، وہ شری کرشن ہوتے ہیں. شری کرشن رتھ کا آہوان کر رہے ہوتے ہیں، جنگ جاری ہوتی ہے، سامنے گرو دروناچاریہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اپنے خود سے بھی تیر چلا رہے ہیں، اپنے ششیوں کو، اپنے چیلوں کو بھی سکھا رہے ہیں کہ تم بھی تیر چلاؤ. اب چونکہ ارجن نے اپنے گرو سے پڑھا تھا، دروناچاریہ سے پڑھا تھا، اس کا قرض تھا، اس کا ایک طرح سے وہ احسان سمجھتا تھا. تو جب اس نے تیر چلانا چاہا تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور اس نے تیر چلانے سے منع کر دیا. تب شری کرشن نے اسے کہا اس ٹائم پہ، جو رتھ کا آہوان کر رہے تھے، کہ ارجن تم ابھی یہاں پر ایک شکاری کے مانند ہو،
تم ایک اچیور ہو, تم کو کچھ اچیو کرنا ہے, تمہیں یہ جنگ جیتنی ہے. اور جب جنگ جیتنا ہے تو شکاری کی نگاہ ہمیشہ چڑیا کی آنکھ پہ ہونی چاہیے. آپ ان چیزوں سے سمجھوتا مت کیجیے, بالکل تیر کمان سے نکال دیجیے اور چلائیے. یہ وقت نہیں ہے رکنے کا. تو میرا آپ سے یہ کہنا ہے کہ آپ کو جب اپنے گول کو اچیو کرنے کی آپ نے ٹھانی ہے, جو آپ کا ایک پرٹیکولر ایم اور آبجیکٹو ہے, تو اس چیز کے لیے جو جائز امور ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, اس کو آپ کو کر ڈالنا چاہیے. ساری چیزوں کو بالائے طاق پہ رکھ کے آپ کو جب اپنے ایم کو جب پورا کرنا ہے تو. اور سب سے تیسری بات, جو میری آخری بات ہے جو آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ میں اکثر جب بھی کوئی موٹیویشنل لیکچر دیتا ہوں, پچھلے لیکچر میں بھی 11th انٹرنس والوں کو میں نے شاہین کے تعلق سے کچھ باتیں بتائی تھی, جو کہیں نہ کہیں بہت مشہور شاعر اقبال کا فلسفہ رہا ہے. کہ اقبال نے آپ لوگوں کو ہی شاہین کہا تھا. اقبال کا ایک فلسفہ اور ہے, وہ فلسفہ خودی ہے, فلسفی آف خودی ہے. اقبال نے یہ کہا کہ جس شخص نے خود کو پہچانا, اس نے اللہ کو پہچانا, اور جس نے اللہ کو پہچان لیا اس نے پوری دنیا کو پہچان لیا, ساری دنیا کو پہچان لیا, پھر اس سے کچھ بچا نہیں ہے. تو ضرورت آپ کو اس بات کی ہے کہ آپ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے, آپ کیا کر سکتے ہو, آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, آپ کس حساب سے آگے بڑھ سکتے ہیں, یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا ہے. تو اسی لیے آپ اپنی خودی کو پہچانیے, کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے, ابھی تو صرف پرندے شمار کرنا ہے, پھر بتائیں گے کہ کس کا شکار کرنا ہے. اے دریا بہت غرور ہے تجھ کو اپنی روانی پر, مجھے بھی ضد ہے کہ دریا پار کرنا ہے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور میں آپ تمام لوگوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ, صمیم قلب کے ساتھ, پوری فیکلٹی فیڈریٹی کی جانب سے آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور کل کے پیپر کے لیے آل دا بیسٹ کہتا ہوں. تھینک یو, بہت بہت شکریہ.